الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. پچھلے ہفتے آیت نمبر 20 تک کا درس مکمل ہوا. سورہ بقرہ کی یہ جو شروع کی 20 آیتیں ہیں، ان 20 آیتوں میں اللہ تعالی نے ہدایت کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے معیار پر تمام انسانوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا ہے. ہدایت، یہ جو قرآن اللہ نے ہدایت کے طور پر اتارا ہے، اس میں جو احکامات ہیں، جو ہدایات ہیں، قرآن کریم کی ان ہدایات اور ان احکامات کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے معیار پر انسانوں کو 3 قسموں میں تقسیم کر دیا گیا، بانٹ دیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ انسانوں کی گروہی اور قومی تقسیم، گروہ کی بنیاد پر قوم کی بنیاد پر انسانوں کی جو تقسیم ہے، یہ نسب کی وجہ سے، وطن کی وجہ سے، زبان اور رنگ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی صحیح تقسیم انسانوں کی جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنے والے ایک گروہ، ہدایت کو نہ قبول کرنے والا دوسرا گروہ، جس کو سورہ مجادلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو حزب اللہ کہا ہے اور ایک کو حزب الشیطان کہا ہے. یعنی جو لوگ اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، قرآن کی ہدایت اور تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، وہ حزب اللہ ہے، یعنی اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت. اور جو لوگ قرآن کی ہدایت پر نہیں چلتے، اپنے من کی زندگی بسر کرتے، احکام قرآنی کو نہیں مانتے، وہ حزب الشیطان ہے، یعنی شیطان کی پارٹی، شیطان کا گروہ. تو انسانوں کی تقسیم قوموں اور گروہوں میں نسب کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ مذہب کی بنیاد پر. اور مذہب کی بنیاد پر انسانوں کی تقسیم 2 طرح سے ہے. اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو حزب اللہ ہے، دوسرے حزب الشیطان. اللہ کی پارٹی، شیطان کی پارٹی. نہ ماننے والے شیطان کی پارٹی اور ماننے والے اللہ کی پارٹی کے لوگ. تو سورہ بقرہ کی 20 آیتوں میں اللہ نے ماننے اور نہ ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس میں فرمایا ہے، اور 3 قسموں میں انسانوں کو اللہ نے بانٹا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے درس میں آ چکا ہے. ایک وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم کے آنے کے بعد قرآن کی ہدایات پر عمل کیا، قرآن کے احکام کو مانا، جن کو متقی اور مومنین کہا جاتا ہے. دوسرے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے آ جانے کے بعد کھل کر کے قرآن کے احکام کی مخالفت کی، اسلامی تعلیمات کی مخالفت کی، ضد پر اڑے رہے، ایمان نہیں لایا، جن کو کافر کہا گیا. تیسرے وہ لوگ جو اپنے اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے اور دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے زبان سے تو اسلام کا انکار کھل کر کے نہیں کر سکے، زبان سے یہ کہتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا. اوپر سے اسلام کا اظہار کرتے تھے تاکہ ہم کو فائدہ مل سکے دنیا کا، جس کو قرآن کی زبان میں منافق کہا گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا 20 آیتوں میں: مومنین، متقین،
جنہوں نے قرآن کی ہدایت کو مان لیا. پھر اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کھل کر کے مخالفت کی اسلام کی، جن کو کافر کہا گیا ہے قرآن کی زبان میں. تیسرے وہ لوگ جو کھل کر کے تو قرآن کی مخالفت نہ کر سکے. کھل کے کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ اخلاقی پستی کا شکار تھے وہ، اور دنیا کے بڑے لالچی تھے. تو اپنے اخلاقی گراوٹ، اپنے گھٹیا اخلاق اور دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، دھوکے میں رکھنے کے لیے مسلمانوں کو اوپر سے تو اسلام کا اظہار کیا تاکہ دنیا کا فائدہ حاصل ہو سکے، لیکن حقیقت یہ تھا کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان تھا ہی نہیں، جن کو قرآن کی زبان میں منافق کہا گیا. قرآن سورہ بقرہ کی 20 آیتوں میں اللہ نے ماننے اور نہ ماننے کی بنیاد پر قرآن کریم کی ہدایت کو انسانوں کو ان 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے اور بانٹا ہے. اس کے بعد اب آگے آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں گروہوں کو خطاب کر کے وہ دعوت پیش کی ہے جس کے لیے قرآن کریم نازل ہوا. تینوں گروہوں کو آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تبارک و تعالی نے اب ان تینوں گروہوں کو، یعنی مومنین کو بھی، کفار کو بھی اور منافقین کو بھی، ان تینوں قسموں کے لوگوں کو مخاطب کر کے وہ دعوت پیش کی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں، جس کے لیے قرآن کریم اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے. اور ان دونوں آیتوں میں دعوے کے ساتھ ساتھ ایسے دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ اگر معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی اگر اس پر غور کرے تو وہ اللہ کی توحید کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، یہ تینوں قسم کے لوگوں سے خطاب ہے، مومنوں سے بھی، کفار سے بھی اور منافقین سے بھی. اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. قرآن نے یہ نہیں کہا اے کافرو، قرآن نے یہی نہیں کہا اے منافقو، قرآن نے یہ نہیں کہا اے مومنو. قرآن نے الناس کا لفظ استعمال فرمایا، یا ایھا الناس، ناس کا مطلب لوگوں، اے لوگوں. اس میں تینوں قسم کے لوگوں کو القرآن نے مخاطب کیا، مومنین کو بھی، کافروں کو بھی، منافقین کو بھی. اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب جب قرآن کریم تینوں قسم کے لوگوں سے کہہ رہا ہے اپنے رب کی عبادت کرو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مومن ہے وہ پہلے سے اللہ کی، متقی ہے وہ پہلے سے اللہ کی عبادت گزار ہیں، جو مومن ہے پہلے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کافر ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، منافق ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں. اس لیے روح المعانی تفسیر کی کتاب ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب اللہ نے تینوں قسم کے لوگوں سے کہا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، تو اب تینوں کے لیے اس کے معنی الگ الگ ہوں گے. جیسے ایمان والوں کے لیے اس کے معنی یہ ہوں گے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے لوگوں، تم اللہ کی عبادت تو کر رہے ہو لیکن اس میں اور کوشش کر کے اس میں اور ترقی کرو. اللہ کی عبادت تو کر رہے ہو لیکن اس میں کوشش کر کے اور زیادہ ترقی کرو، عبادات کے اعتبار سے اور بڑھو. آج تم اگر فرائض کے پابند ہو تو تم سنتوں اور نوافل کے بھی پابند ہو. اور کفار کے لیے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے کافروں، اے وہ لوگوں جو انکار کر رہے ہو اپنے
انکار سے باز آ جاؤ، مخلوق کی پرستش چھوڑ کر توحید کو اختیار کر لو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور منافقین کے لیے اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے منافقوں، نفاق کو چھوڑ کر کے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تینوں قسم کے لوگوں کے لیے معنی الگ الگ ہوں گے۔ مومنین کے لیے، متقین کے لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے وہ لوگوں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہو، مزید اور ترقی کرو اللہ کی عبادت میں۔ اس لیے جتنی عبادت ہم کر رہے ہیں اتنے پر بس نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کی چیزوں کے لیے جیسے ہم ترقی چاہتے ہیں، آخرت کے لیے اعمال میں بھی ہمارے روزانہ ویسے ہی ترقی ہونی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اور گناہ گاروں کے لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے گناہ گاروں، گناہوں سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو۔ اور کافروں کے لیے کفر کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کر لو۔ منافقین کے لیے شاید کا مطلب یہ ہوگا کہ اے منافقوں، نفاق کو چھوڑ دو، جو دکھلاوے کے لیے کام کر رہے ہو، سچے بن جاؤ، پکے بن جاؤ ایمان میں، حقیقت میں اسلام اور ایمان کو قبول کر لو اور اخلاص پیدا کرو اپنے دل کے اندر، اور اخلاص کے ساتھ عمل کرو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صفات بیان فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ کون سا رب؟ الذی خلقکم، جس کی صفات یہ ہے الذی خلقکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے رزق کے طور پر تمہارے لیے پھلوں کو نکالا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ ان دونوں آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کی دی گئی۔ اہل عرب جانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق اور آسمان سے بارش برسانا اور اس سے پیداوار اگانا اور پھل اگانا، یہ سب کام اللہ کے کام۔ عرب کے لوگ اس بات کو جانتے تھے، اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں، جو کام ہمارے یہ بت کرتے ہیں، اور وہ بت اپنے اپنے کاموں میں جو ہے براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ بت ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں، تمہیں بھی ہم نے پیدا کیا، دنیا میں تمہارے جینے کا سامان بھی ہم نے بنایا، زمین کو فرش کے طور پر ہم نے بنایا، آسمان کو چھت کے طور پر ہم نے بنایا، تمہارے زندہ رہنے کے لیے، زمین سے غلہ اگانے کے لیے آسمان سے بارش ہم نے برسایا، پھل ہم نے نکالے، رزق کا انتظام ہم نے کیا، اور ہم کو کائنات کے چلانے میں کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو کسی اور کی عبادت کرنا ہم کو چھوڑ کر کے کتنا بڑا ظلم ہے، لہذا ہماری ہی پرستش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں، ان دونوں آیات میں جو دلائل بیان فرمائے ہیں اپنی توحید کے، ادنا سا عقل رکھنے والا انسان بھی اگر غور کرے تو اللہ کی توحید کے اقرار پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جب سب کچھ کرنے والا اللہ، تو کیسے کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ آگے آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یعنی آپ اللہ کے نبی برحق ہیں، رسول برحق ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
اعدت للکافرین، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی کر بھی نہیں سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ پچھلی دو آیات میں تو 22 اور 23، 21 اور 22 میں توحید کا بیان تھا۔ اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بیان ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں۔ عرب کے لوگ جو قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، اور انہوں نے یہ جو کلام ہمارے سامنے یہ پیش کرتے ہیں، انہوں نے یہ کلام اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ ان لوگوں کو قرآن کریم میں اللہ نے زبردست چیلنج کیا ہے کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم تو بڑے فصیح و بلیغ ہو، تم تو بڑے زبان داں ہو، تم نے تو اپنی زبان پر، اپنی لینگویج پر بہت مشق کی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، انہوں نے تو کوئی مشق نہیں کی ہے، تم نے تو بہت مشق کی ہے اپنی زبان پر، تم کو تو زبان آتی ہے، تم لکھتے بھی ہو، تم پڑھتے بھی ہو، تم سب کچھ کرتے ہو، محمد تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ تم جیسا کہہ رہے ہو کہ یہ کلام محمد نے اپنی طرف سے کر دیا ہے، یہ انسان کا کلام ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تو ایک کام کرو، تم سب مل کر کے قرآن کریم جیسی کوئی ایک صورت ہی پیش کر دو۔ اور قرآن نے ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ سنو، تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے، تم ایک کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بھی قرآن کریم کے جیسا پیش نہیں کر سکتے، یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے قرآن نے اس کے ساتھ۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان پر ناز کرتے تھے، جن کو گھمنڈ اور فخر تھا اپنی زبان پر، ان سب کو اس چیلنج کے بعد جب اللہ نے چیلنج کر دیا کہ لے آؤ قرآن کریم جیسا کوئی ٹکڑا، اگر تم کہتے ہو کہ محمد نے اپنی طرف سے کلام کر لیا ہے، انسان کا کلام ہے، ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سون گیا، اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے ادیبوں نے، بڑے بڑے زبان کے ماننے والے ماہرین نے قرآن کریم کے اس چیلنج کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کا رسول برحق ہونا اور قرآن کریم کا سچا اور اللہ کی طرف سے کلام کا ہونا روز روشن کی طرح سے لوگوں کے سامنے ثابت اور واضح ہو گئی۔ آج تک کوئی قرآن کریم جیسی ایک آیت بھی پیش نہ کر سکا۔ بہت زمانے میں لوگوں نے کوشش کی، یہ اللہ کا زندہ و جاوید معجزہ ہے، یہ کلام الہی ہے، لہذا کلام الہی جیسا کلام کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ دعویٰ جبکہ آج ترقی کر گئے لوگ، زبانوں کے اعتبار سے ہزاروں لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی مختلف زبانوں پر، لٹریچر سے موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، میگزین سے موجود ہیں، بولنے والے موجود ہیں، لکھنے والے موجود ہیں، اور اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی تقریباً 1500 سال ہونے چلا، 1450 سال گزر چکے، آج تک کوئی قرآن کریم جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا۔ یہ معجز کلام ہے، یہ کلام الہی ہے، اور نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے۔ ہر زمانے میں کوشش کی لوگوں نے، لیکن کوئی اس کے اندر تبدیلی نہ کر سکا، کوئی تبدیلی نہ کر سکا۔ یہ کلام معجز ہے۔ جب کلام معجز ہے تو اس کلام کی کیا طاقت ہوگی؟ جب یہ کلام معجز ہے تو اس پر عمل کرنے والے، ایمان لانے والے، اس پر عقیدہ رکھ کر کے اللہ کے احکام کو عمل کرنے والے کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ نے ساری چیزیں تو قرآن میں بیان فرمائی، کیسا کلام معجز ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کے دعوے ہیں، سب نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اتنی عظیم الشان کتاب
دنیا کی تمام کتابوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس کلام معجز کو سمجھنے کی کوشش نہیں، ساری چیزیں پڑھنے کی کوشش کی، اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ساری چیزوں کی طرف دھیان دیا، اس کی طرف دھیان نہیں دیا، دھیان دیا تو صرف ثواب کے طور پر ہم نے تھوڑا تھوڑا تلاوت کرنے والے کی، وہ لوگ اکثر تعداد تو لوگوں کی یہ ہے سال 2 سال میں بھی قرآن مکمل نہیں کرتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں تو وہ ثواب کی نیت سے۔ یہ کلام معجز تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اگر اس کلام پر لوگ جم جائیں اور عمل کر لیں تو کائنات کا نقشہ بدل جائے اور دنیا تبدیل ہو جائے، حالات بدل جائے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اللہ پاک سمجھا دے ہم سب کو کہ ہم اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیسا عظیم کلام ہے، عظیم کلام کو جب تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو زندگی اثرات کہاں سے آئے گی، اس کی تبدیلی کہاں سے آئے گی۔ صحابہ کرام نے صرف قرآن کے الفاظ نہیں پڑھے تھے، بلکہ قرآن کو سمجھ کر کے ان تعلیمات کو اور ان ہدایات کو زندگی میں انہوں نے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تو صحابہ کی زندگیاں بدل گئی تھی۔ قلب پلٹ سکتا ہے، کایا پلٹ سکتی ہے زندگیوں کی، شرط یہ ہے کہ قرآن ہدایات پر عمل کیا جائے۔ ہدایات پر عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ تو اسی طرح ثواب کی چیز نہیں ہے۔ ابھی کے شب برات کا موقع آ رہا ہے، اکثر گھروں میں، خود ہمارے گھر میں ابھی چند دنوں پہلے ہماری اہلیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ابھی کوئی قرآن کریم پہلے سے پڑھ کے رکھتا ہے یا ابھی پڑھے تو کیا ثواب بخش رکھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ابھی یہ سوال کیوں پوچھا؟ تو وہ فلاں پوچھ رہی تھی لیڈیز کی شب برات کا موقع آ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو سب سے پہلے ذہن سے نکال دو، اسے بھی بتا دو کہ ہم نے ایک خاص موقع طے کر لیا ہے کہ اس موقع پر قرآن کریم پڑھ کر کے ثواب حاصل کر لیں گے، مردوں کو پہنچا دیں گے۔ میت کو یقیناً اس کا ثواب پہنچتا ہے، پہنچانا چاہیے، لیکن صرف ایصال ثواب کے لیے کچھ چھوڑی ہے قرآن، اور ایک خاص وقت کے لیے کچھ چھوڑی قرآن آیا ہے۔ یہ تو قیامت تک کے لیے ہے، روزانہ کے لیے ہے، روزانہ زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ تو ایسا کوئی خاص وقت نہیں ہے ایصال ثوابی کے لیے یا میت کو صرف ایصال ثواب کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو یہ چیز سمجھا دے کہ ہم جو ہے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم جو ہے ایسی معجز کتاب ہے، ایسا زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ لوگوں نے مختلف زمانے میں کوششیں کی، لیکن قرآن میں ایک لفظ کی تبدیلی نہیں ہو سکی، نہ کوئی کر سکا ہے نہ کر سکے۔ لوگوں نے الگ قرآن بھی چھاپ دی، الفرقان کے نام سے قرآن سامنے آیا۔ میں نے کسی زمانے میں تذکرہ کیا تھا، جب ہم اعظم گڑھ کی لائبریری سینٹر ابو الحسن ندوی میں گئے تھے جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں کتاب ہے، تو مجھے الفرقان کے نام سے وہ قرآن ملا جو یہودیوں نے نکالا، لیکن پڑھنے کے ساتھ ہی کوئی بھی پڑھتا ہے تو فوراً کہہ دیتا ہے کہ یہ تو کچھ اور ہے، یہ کلام الہی ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک یہودی عالم، جب بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی تھی، ایک کانفرنس ہوئی اور ایک عالم اس کے اندر آیا اور کسی مسئلے پر بحث تھی، تو یہودی عالم بھی اس کے اندر شریک تھا۔ ہارون رشید نے اس سے کہا کہ اسلام قبول کر لو، تم تو بڑے دین کا نالج رکھنے والے ہو، پھر اسلام قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے انکار کیا، بہرحال اسلام قبول نہیں کیا۔ دوسرے سال جب پھر کانفرنس ہوئی تو وہی یہودی عالم ہارون رشید کے دربار میں حاضر ہوا، تو اس وقت وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ ہارون رشید نے کہا تھا کہ پچھلی مرتبہ جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو تو تم نے تو انکار کیا، لیکن اس بات تم مسلمان ہو کر آئے ہو، وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، کیسے مسلمان ہو گئے، کیا وجہ بنی تمہارے اسلام لانے کی؟ تو اس نے ایک واقعہ بیان کیا، اور وہ ہم سب کی آنکھیں کھول دینے والا واقعہ ہے، اور پوری دنیا کائنات کی آنکھیں کھول دینے والا واقعہ ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں یقیناً اسلامی تعلیمات سے اچھی طرح واقف ہوں، میں اسلام کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں نے پڑھا ہے، اور میں نے یہ سنا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، ایسا مضبوط قانون اللہ کی طرف سے ہے، اور مذہب اسلام کی ایسی بنیادی باتیں، ایسی مضبوط باتیں اس میں پیش کی گئی ہیں، ایسے زبردست دلائل مسلمانوں کے پاس موجود ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، ایسا زبردست دھرم اور مذہب اور ایسا زبردست مذہبی کانسٹیٹیوشن اللہ نے دیا ہے مسلمانوں کو۔ تو میں نے اس کا تجربہ کیا، میں نے اس کا تجربہ یہ کیا کہ میں نے قرآن کریم کے نسخے لکھے 1000، اس سے بھی زیادہ، مکمل تعداد مجھے ذہن میں نہیں، اور ہم نے اس میں تبدیلی کر دی، اور تبدیلی کر کے اس کو چھپا کر کے ہم نے باہر لوگوں میں اس کو پھیلانے کی کوشش کی۔
ہم نے وہ نسخہ کئی جگہ رکھا جہاں پبلک آتی تھی، لیکن کوئی بھی آتا اس نسخے کو دیکھتا، دیکھنے کے بعد پڑھنے کے بعد اس کو چھوڑ کر کے چلا جاتا، وہ یہ کہتا کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے، ایک نسخہ بھی نہیں گیا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ہم نے یہودی مذہب کی کتاب کو چینجز کر کر کے اس کے نسخے چھپا کر کے رکھے، جو بھی یہودی آتا اس کو لے جاتا، سارے نسخے چلے گئے، اس کو لوگوں نے پڑھا، سب کچھ کیا، لیکن قرآن کریم کا بدلہ ہوا ایک نسخہ بھی لوگوں نے نہیں لیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر کے جو میرے ساتھ پیش آیا، مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ میں نے اسی دن کلمہ پڑھ لیا۔ یہ کلام معجز ہے، قیامت تک کی ہدایت کے اللہ نے اس کو اتارا ہے، اس لیے قرآن کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما اس کے اندر کیا ہے۔ ایک آیت کے بعد انشاءاللہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 25 میں اسلام کا جو تیسرا بڑا بنیادی عقیدہ ہے آخرت، اس کو بیان فرمایا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا، یعنی کھانے کے لیے دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا، یعنی کھانے کے لیے وہ پھل ویسا ہی ملے گا، سیم جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ یہ اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت پر ایمان کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب اور حساب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو جنت نصیب ہوگی، جس کی ایک جھلک اس آیت کے اندر دکھلائی گئی ہے کہ وہ جنت کیسی ہوگی۔ اور جس نے برے عمل کیے ہوں گے تو ان کے لیے دوسرا ٹھکانہ ہوگا جسے جہنم کہا جاتا ہے۔ اچھا، قرآن کریم کی اس آیت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ جنت میں نہریں ہوں گی، جنت ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، کھانے کو پھل دیا جائے گا، اور پھل جو ہے ملتا جلتا دیا جائے گا، تو جنتی یہ کہیں گے کہ یار ابھی جو پھل ہم کو دیا جا رہا ہے وہ تو اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی ویسا ہی پھل دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنت ہی میں انہیں وقفے وقفے سے ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں گے، مگر ٹیسٹ اور لذت اور ذائقے میں ہر پھل نیا ہوگا۔ دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا لیکن ٹیسٹ میں اور لذت میں ہر پھل بالکل الگ ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر جنتی یہ کہیں گے کہ یہ پھل تو وہی ہے جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں دیا گیا تھا، دنیا میں جو ہمیں پھل ملتے تھے یہ تو وہی پھل ہے، لیکن جنت میں ان کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہوں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان فرمایا۔ یہ تین عقیدے اس میں بیان کیے گئے ہیں آیت نمبر 21 سے لے کر کے 25 تک۔ اس میں پہلی دو آیات میں توحید کو بیان کیا گیا، آیت نمبر 21 اور 22 میں 23 اور 24 آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، جس میں قرآن کریم کا کلام الہی اور کلام معجز ہونا بیان کر کے حضور کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے کہ یہ کلام معجز اللہ کی طرف سے کلام ہے، لہذا محمد رسول اللہ جو اس کلام کو لے کر کے آئے ہیں یقیناً وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 25 میں آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس آخرت میں اللہ نے اہل جنت کے لیے وہاں کی نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہاں جو نعمتیں ملیں گی جیسے پھلوں میں رزق ملے گا اس کی خصوصیات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تینوں عقیدوں پر ہم سب کو کاربند فرما دے، پکا سچا مومن بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔